رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاعمام، محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و منوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رجب المرجب کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بے شمار بزرگان دین کے اعراض سے مقدسہ موجود ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع فضائل رجب اور بالخصوص حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ معین الملت والدین، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کے حوالہ سے ذکر کیا جائے گا۔ بالخصوص اس ماہ کے اندر جن بزرگان دین کے اعراض مقدسہ ہے، کل یکم رجب تھی جو کل کا دن گزرا، اس میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس گزرا، اور جو اب کل کا دن آنے والا ہے اس دن میں حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس ہے، اور پھر 4 رجب کو حضرت محمد بن ادریس شافعی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس ہوگا، اور پھر چھٹی شریف اہل سنت و جماعت بڑی شایان شان طریقے سے مناتے، بالخصوص چھٹی شریف 6 رجب المرجب حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس ہوگا، اور پھر 14 رجب کو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا عرس مقدس ہے، اور پھر 15 رجب المرجب جسے اہل سنت کنڈوں کے نام سے بھی ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس، اور پھر اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس ہوگا، عظیم صحابی رسول، اور پھر 25 رجب کو ثانی عمر جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس، اور 25 رجب کو
اہل بیت اطہار کے خانوادہ کے عظیم چشم و چراغ اور عظیم پھول حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس ہے 25 رجب اور مرجب کو، اور پھر 27ویں شب اللہ کے فضل سے وہ اہل سنت و جماعت پورے شایان شان طریقے سے شب معراج کے نام سے مناتے ہیں، شب معراج کے نام سے۔ اور پھر اسی 27 رجب المرجب کو حضرت سیدنا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس ہے۔ یعنی یہ اتنا ویسے حرمت والے مہینوں کے لحاظ سے بھی بابرکت مہینہ، اور پھر دوسرا ان بزرگان دین کے اعراس مقدسہ کے لحاظ سے بھی اللہ نے اس مہینے کو بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ بالخصوص فضائل رجب المرجب کے حوالہ سے چند گزارشات عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ فضائل رجب کے حوالہ سے یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت والے جو 4 مہینے اربعۃ الحرم، 4 مہینے جو حرمت والے 3 لگاتار ہیں، اور ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، 3 وہ حرمت والے مہینے، اور چوتھا حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا کہ ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ مفسرین نے اس ظلم سے مراد گناہ لیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان مہینوں میں تم گناہ نہ کرو۔ گناہ ویسے بھی جائز نہیں کرنا، لیکن اس مہینے میں ہمیں گناہ سے بچنے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں اگر گناہ ہو جائے تو اس کا وبال زیادہ ہے۔ اس لیے ان مہینوں میں بندے کو گناہوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ رجب المرجب کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ، اور پھر اگلا مہینہ شعبان المعظم کا، جس کو سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ، وہ مہینہ شعبان المعظم کا وہ اس بیج کی دیکھ بھال کرنے کا مہینہ، اور پھر رمضان کا مہینہ پھل کھانے کا مہینہ۔ یعنی یہ رمضان جو ہی رجب آ جائے تو رمضان کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، یعنی رمضان کی مہک شروع ہو جاتی ہے کہ اب ماہ رمضان آنے والا ہے۔ یہ رجب آمد کی خبر، رمضان کی آمد کی خبر دیتا، اور پھر ان مہینے کی، اس مہینے کی برکت کی دعا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں بار بار فرمائی۔ اور جو ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب میں برکت عطا کر، شعبان میں برکت عطا کر، اور ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی یہ دعائیہ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب، یا اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا کر۔ جب سرکار نے برکت کی دعا کی ہے تو پھر یقین رکھو سرکار کی دعا پر میرے رب نے رجب کی ہر ہر گھڑی کو برکت عطا فرمائی ہے۔ جب سرکار نے دعا کی ہے کہ اللہم بارک لنا فی شعبان، تو پھر شعبان کی ہر ہر گھڑی کو بھی میرے رب نے برکت عطا کی ہے۔ اب یہ دعا سرکار نے خود بھی مانگی اور ہمیں بھی حکم دیا کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں رجب اور شعبان میں اس دعا کو ضرور شامل کریں کہ اے رب رجب میں بھی برکت دے دے، شعبان میں بھی برکت دے دے، اور ہمیں صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ رجب کا مہینہ باعث برکت مہینہ، اسی نے ہی رمضان کی آمد کی خبر دینی کہ اب رمضان بالکل قریب پہنچنے والا۔ اور پھر اس رجب کے مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور سرکار کے عمل کے مطابق نبی علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، رجب میں بھی، شعبان میں بھی، پھر ان 2 مہینوں کے ساتھ رمضان میں بھی۔ یعنی یہ رجب کا مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ، اور پھر آگے شعبان کا مہینہ یہ بھی روزے رکھنے کا مہینہ۔ نبی علیہ السلام نے خود بھی رکھے اور تعلیمات بھی اس کی اپنی امت کو عطا فرمائی کہ تم ان میں روزے رکھو، بیج بو، نیکیاں کرو، پھر اگلے مہینے ان نیکیوں کی جو بیج بوئے تھے دیکھ بھال کرو،
تاکہ رب رمضان میں ہمیں بڑا اچھا پھل عطا فرما دے۔ اور رمضان تو ویسے ہی نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، نیکی کثرت سے ہو جاتی، نیکی بڑھ جاتی، نیکی کا ریٹ بھی بڑھ جاتا اور نیکیوں کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ماہ رمضان کے اندر۔ لیکن آج اگر عادت بنائی ہوئی تو پھر جا کے رمضان میں نیکیوں کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ ہم کہیں گے کہ نہیں نہیں رمضان آئے گا تو دیکھیں گے، دیکھنے کا موقع رجب میں ہی ہمیں مل گیا کہ ابھی سے دیکھو اور رمضان کی تیاری کرو۔ رجب سے رمضان کی تیاری، شعبان میں رمضان کی تیاری، اور پھر رمضان میں نیکیوں کی تیاری، اور پھر وہ کیاری جس میں بیج بویا تھا اب وہ تناور درخت بنا، اب پھل لگا، پھر رمضان میں سحر میں بھی کھاؤ افطار میں بھی کھاؤ، پھر رب ذوالجلال برکت ہی برکت عطا کرے۔ یعنی اس لیے رجب کا مہینہ یہ سرکار کے فرمان کے مطابق برکت والا مہینہ، سرکار نے اس میں برکت کے لیے دعا فرمائی، تو یقینی طور پر یہ بھی شان اس مہینے کو حاصل ہے کہ اس کی پہلی رات میں جو بندہ رب سے جو بھی دعا کرتا ہے میرا رب اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ابھی پہلی رات میں رجب کی جو گزر گئی ہے، اور اللہ ماشاءاللہ کئیوں نے غفلت کی نظر کی ہے، یعنی وہ پہلی رات وہ باعث برکت رات جس میں جو بھی دعا مانگی جائے رب قبول فرماتا۔ اور پھر آج رجب کا پہلا جمعہ ہے، رجب المرجب کا آج پہلا جمعہ ہے، یہ جمعے کی گھڑیاں بھی بڑی باعث برکت ہے۔ ویسے تو جمعہ پورا ہی باعث برکت ہے، لیکن جمعے کی ایک گھڑی وہ سارے دن سے زیادہ باعث برکت ہے، اور پھر جمعہ بھی ہے وہ گھڑی بھی ہے، اور ساتھ میں رجب کا پہلا جمعہ بھی ہے۔ رجب کے پہلے جمعے کی اہمیت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرمان میں ذکر کیا کہ رجب کے پہلے جمعے کی شان کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب کا پہلا جمعہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر دن جو ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا کان یوم العید و یوم العشر و یوم الجمعۃ الاولی من شہر رجب، آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں عید کا دن 10 محرم کا دن، یوم عاشور 10 محرم کا دن، اور آپ فرماتے ہیں رجب کے پہلا جمعہ، رجب کا پہلا جمعہ، اور فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات، اور پھر اگلے نمبر پر فرمایا کہ جمعہ کی رات، یہ جو رات گزری یہ رات، ان ساری گھڑیوں میں رجب کے پہلے جمعے کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا رجب کا پہلا جمعہ جو ہے اس کو شان کیا حاصل ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یخرجون الاموات من قبورہم ویقفون علی ابواب بیوتہم، آپ فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعے کو روحیں قبروں سے نکلتی ہیں اور گھروں کے دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس میں روحیں قبروں سے نکلتی ہیں اور گھروں کے دروازوں پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کیا کرنے آتی؟ ان کے آنے کا مقصد کیا؟ حضرت ابن عباس نے ذکر فرمایا آج جمعہ ہے، رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہے، اور ہم حضرت ابن عباس کے اس فرمان کو سن رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس رات صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، ہماری طرف سے صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی صحیح، روٹی کا ایک لقمہ ہی صحیح، صدقہ کرو تو صحیح۔ اور اگر جب بندہ گھر والا صدقہ کرتا ہے تو وہ روحیں خوش ہو کے لوٹ جاتی ہیں، اور اگر وہ صدقہ نہ کریں تو بڑی حسرت کے ساتھ روحیں واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اور دن تو اور دن ہے، لیکن آج کے دن کا بھی سال کے دنوں میں سے اہتمام ہے ابن عباس کے فرمان کے مطابق۔ جمعہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ، یہ نہیں کہ کوئی بڑا اہتمام کرنا، باقاعدہ ابن عباس نے کہا وہ روحیں کہتی ہیں کہ زیادہ کچھ نہیں دے سکتے، روٹی کا ایک لقمہ ہی صدقہ کر دو، ایک لقمہ روٹی کا صدقہ کر دو۔ ایک لقمہ جب صدقہ ہوتا ہے ان روحوں کے نام ایصال ثواب کا تو وہ روحیں خوش ہو کے لوٹ جاتی ہے، اور اگر نہ کیا جائے صدقہ تو وہ حسرت سے واپس لوٹ جاتی۔
یعنی یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان، اس پر ہمیں آج کے دن عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اب جب یہاں سے جمعہ پڑھ کے گھر جائیں، گھر جا کر ہمیں چاہیے کہ گھر میں جو کھانا پکا ہے اس سے صدقہ ضرور کریں، اس سے صدقہ کر کے غرباء کے گھروں میں پہنچائیں، غرباء کو کھلائیں اور اپنی روحوں کے نام ایصال ثواب کا اہتمام کریں، تو وہ راضی ہو جائیں گی اور وہ خوش ہو کے واپس لوٹ جائیں گی۔ یہ ہے رجب کے پہلے جمعے کی برکت۔ صرف پہلے جمعے کی ہی برکت نہیں، میرے محبوب کی دعائیہ کلمات کی برکت سے اللہ نے جمعے کی اس رجب کی ہر گھڑی میں برکت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اہتمام کرنا ہے رجب المرجب میں نیکیوں کا، اور اہتمام کر کے رجب المرجب کی نیکیوں کا ہم نے بیج بونا ہے نیکیوں کا، تاکہ ہم بیج اچھا بوئیں، پھر اس کی دیکھ بھال شعبان میں اچھی کریں، تاکہ رمضان میں اللہ ہمیں ستھرا پھل عطا فرما دے۔ یہ ہے رجب المرجب۔ فضائل رجب کے حوالہ سے میں یہ گزارشات آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ اس رجب کی چھٹی 6 تاریخ عرس مقدس ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ دیکھیں نا کتنا فیض ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک نگاہ سے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ کیا فیض تھا نگاہ نازنی کا، کہ ایک نگاہ سے اتنے لوگ کلمہ پڑھتے گئے۔ اب یہ فیض آپ فرماتے ہیں نا کہ جب میں نے اپنے شیخ کامل حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حج کیا، حج کے موقع پر آپ نے مجھے اپنا خرقہ اور خلافت کا تاج عطا فرمایا، اور خلافت کا تاج عطا فرما کے آپ نے پھر مجھے ہندوستان کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے چلا تو راستے میں یہاں لاہور داتا کی نگری حضرت عثمان بن علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے قدموں میں کئی دن کئی راتیں میں نے گزاری، وہیں اعتکاف فرمایا۔ وہ چلہ گاہ آپ کی آج بھی بنی ہے، وہاں آپ نے کئی دن کئی راتیں جب اعتکاف کیا تو پھر بولے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ جن کے قدموں میں چند دن خواجہ صاحب بیٹھے تو اتنا فیض پائیں، تو سوچو حضرت داتا علی اجمیری کی اپنی ذات کا کتنا فیض ہوگا۔ ان سے فیض لینے والے کی نگاہ پڑے تو لاکھوں لاکھ کی زبانوں پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ تو آج لوگ حضرت داتا علی اجمیری کے منکر ہوں، کہیں دیتے کچھ نہیں، ان سے ملتا کچھ نہیں، کہتا ان سے جو کچھ ملتا ہے پوچھنا ہو تو پوچھو حضرت خواجہ غریب نواز سے، کہ داتا علی اجمیری کے قدموں میں بیٹھو تو ملتا کیا ہے۔ آپ نے فیض لیا، وہ فیض پھر آگے تقسیم کیا، ہندوستان میں پہنچ کر وہ پرتھوی راج رائے پاتھورا جو ہندو تھا اور پکا ہندو تھا، جس نے دور دراز علاقے تک لوگوں کو ہندو بنا کے رکھا تھا اور ہندوؤں کو خدا ہونے کا نعرہ لگاتے تھے بتوں کے لحاظ سے، وہ انا ربکم الاعلی کے نعرہ لگاتے تھے، اس ماحول میں آپ نے جا کر قدم رکھا، اور ایسا قدم رکھا کہ آپ کی زبان سے جملے نہیں چلے، آپ کی نگاہ سے فیض چلا، اور نگاہ کا فیض اتنا تھا کہ اس رائے پاتھورا نے اتنے سالوں سے جو کوشش کی تھی، آپ کی نگاہ نے اس کی ساری کوشش پر پانی پھیر دیا۔ آپ کی نگاہ سے لوگ فیض پا کے ان کی زبانوں پہ کلمے جاری ہو جاتے تھے۔ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو شان آپ کو رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، ایسے نہیں اتنے 100 سالوں کے بعد بھی آج لوگ غریب نواز کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ چھٹی شریف کو یاد کر کے پوچھو، جو چھٹی منانے والے ان سے پوچھو تمہارے دادا کے وصال کا دن کون سا ہے، پردادا کے وصال کا دن کون سا ہے، کسی کو یاد نہیں۔ مشکل ہے کسی کو باپ کا دن بھی یاد ہو، لیکن دیکھو خواجہ غریب نواز سے محبت کتنی ہے۔ آج بھی چھٹی شریف بچے کو یاد ہے، بچہ چھٹی شریف کا اہتمام کرتا، کیوں؟ فیض جو اتنا مل رہا ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ آج بھی وہ جھولیوں کو مالا مال فرماتے ہیں۔ صرف اہل سنت نہیں، ہر مسلک ہر مذہب کا بندہ
وہاں آ کے اپنی عقیدت کو پیش کرتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار انور پر. اور اللہ کا فضل ہے آج بھی مرجع خلائق ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اقدس. اگرچہ ہم گئے نہیں لیکن اللہ کا فضل ہے یہ دوری ہمارے لحاظ سے ہے, خواجہ غریب نواز کے لحاظ سے کوئی دوری نہیں. وہ یہاں بھی اپنے بندے اپنے غلاموں کو اپنا فیض عطا فرما دیتے ہیں. جو ان کو دل سے یاد کرے محبت رکھے تو ولی سے محبت زمانے کی محتاج نہیں, ولی سے محبت علاقے کی محتاج نہیں, ولی سے محبت ایک زبان ہونے کی احتیاجی نہیں, محتاجی نہیں, بس دل میں سچی لگن ہو, وہ چاہے بغداد میں ہو یا ہندوستان میں ہو, وہ فیض پھر بھی اپنے غلاموں کو عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کا فضل ہے ہمیں جو فیض مل رہا ہے خواجہ غریب نواز کا ہے, ہمیں جو فیض مل رہا ہے بغداد والے پیران پیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اللہ کا فضل ہے ان کے فیض سے ہمارے آج بھی شب و روز بسر ہو رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کی ذات کو شانیں جو اتنی اونچی عطا فرمائی ہے کہ آج بھی یہ عطا کرتے ہیں. اس لیے ہم آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کی کرامات کو نہیں بلکہ آپ کی تعلیمات میں سے چند باتوں کو آپ احباب کے سامنے ذکر کریں گے, کرامات سے نہیں. میں پہلے بھی کہتا ہوں کرامت کو بیان کرنے سے لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن تعلیمات کو سننے سے کئی لوگ مرجھا جاتے ہیں. کرامت کو سننے سے ولایت نہیں ملتی لیکن تعلیمات کو سن کے اس پر عمل کرنے سے رب شان عطا فرماتا. یہ ذہن میں رکھنا, کرامت سننا تو دل کو سکون ملنا, لیکن بندہ جب تعلیمات کو سنے اور سن کر پھر اس پر عمل کرے تو پھر میرا رب بندے کو شان عطا کرتا. اب آپ کی تعلیمات میں سے ایک سبق آپ کا کیا, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا از منزل گاہ قرب نزدیک نشون مگر بفرمانے برداری در نماز زیرا کے معراج مومن ہمیں نماز است. آپ فرماتے جو بندہ منزل کو پہنچنا چاہتا ہے تو منزل کیسے ملے گی؟ آپ فرماتے نماز کو پوری شرطوں سے ادا کرنے سے رب منزل عطا کرتا. نماز کو پوری شرطوں کے ساتھ ادا کرنے سے. یہ ہے خواجہ صاحب کی تعلیمات, یہ جو ان کے خواجہ ہونے کے نام کے صدقے آج جو خواجے بنے, کئی خواجے ہیں کئی پیر ہیں, نماز کی ضرورت ہی نہیں, نماز کی ضرورت نہیں, میں بھی نہیں پڑھتا, بس تم میرے مرید ہو گئے ہو, ہماری نمازیں بخشی بخشائی ہیں, ہم نے بخشوا لی ہیں نمازیں نہیں پڑھنی, بس میرے مرید جو بن گئے ہو, اب نمازوں کی ضرورت کیا. اور ادھر خواجہ صاحب کیا فرماتے, فرمایا جو چاہتا ہے منزل پانا تو اسے چاہیے کیا کرے, نماز کو پوری شرطوں کے ساتھ ادا کرے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں مومن کی معراج تو اللہ نے نماز میں عطا فرمائی ہے, مومن کو منزل نماز میں ملتی ہے, مومن مقبول بارگاہ الہی حالت نماز میں بنتا ہے. بندہ جب رب کے ساتھ بات کرنا چاہے تو وہ کون سا مقام ہے جہاں بندہ رب سے بات کر سکتا ہے؟ تو خواجہ صاحب کی تعلیمات کے مطابق وہ نماز ہے, وہ سجدہ ہے کہ جب بندہ کرتا ہے حالت نماز میں آتا ہے تو اس کی رب سے ملاقات ہو جاتی, وہ رب سے بات کرتا. اس لیے فرمایا جو منزل پانا چاہتا ہے اسے منزل نماز میں ملے گی, اور پوری شرطوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنے میں رب اسے منزل کی حقیقی کامیابی عطا فرما دیتا. یہ ہے تعلیمات. آج پیروں سے کہو تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے, پیروں کو مریدوں سے کہو تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. حضرت صاحب سختی کرتے ہیں نمازوں کی, چھوڑے نمازوں کو. نمازوں میں کیا ہے, مسلمان ہونے کے لیے کیا نماز پڑھنا ضروری؟ یعنی ایسی بک بک سکھائی ہوئی ہے پیروں نے اپنے مریدوں کو, اور مریدوں نے اپنے پیروں سے سیکھی ہوئی ہے. اور یہ ہیں خواجہ جنہوں نے سبق سکھایا اپنے ماننے والوں کو. فرمایا منزل ایسے نہیں ملے گی, منزل نماز میں ملے گی. اگر چاہتے ہو منزل تک پہنچنا تو صحیح پوری شرطوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. آگے خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں, خواجہ صاحب کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے, آپ فرماتے ہیں فرمود علامت شقاوت آنست کہ معصیت کنن و امید دارد کہ مقبول خواہم بود. سننا, خواجہ صاحب فرماتے بدبخت بندے کی نشانی کیا ہے, بدبخت شخص کی نشانی کیا ہے. نشانی کو بیان کرتے ہیں خواجہ صاحب بدبخت بندے کی. آپ فرماتے بدبخت بندے کی نشانی یہ ہے کہ معصیت کند, گناہ کرتا ہے, گناہ کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی امید بھی رکھتا ہے. ادھر سے گناہ بھی کرتا اور ادھر سے رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی امید بھی رکھتا.
جیسے آج کئی پیر ہیں نا، وہ جو ڈبہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جتنا تو پہنچایا بندہ ہی کوئی نہیں، ہم سب سے بڑے پہنچے ہوئے، ہم مقبول ہیں رب کی بارگاہ میں، اور حالت دیکھو تو گناہوں سے لتھڑے لوگ، فاسق معلن لوگ، اعلانیہ گناہ کرنے والے، اور ادھر سے کیا جی، جتنا تعویذ ہمارا چلتا ہے کسی کا نہیں چلتا، جتنا دم ہمارا چلتا ہے کسی کا نہیں چلتا، اور بھائی دم اور تعویذ اور سب کچھ اثر تب کرتا ہے جب ہم پہنچے ہوئے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ یہ نہیں پتا کہ رب نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، جب اس نے کھینچا تو پھر تمہیں چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم آج گناہ کر کے مقبول بارگاہ الہی ہونے کا دعویٰ کرو۔ خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایسا بندہ سب سے بڑا بدبخت انسان ہے جو گناہ بھی کرے اور پھر مقبول بارگاہ الہی ہونے کا دعویٰ بھی کرے کہ میں مقبول بارگاہ الہی ہوں، اور فرماتے ہیں یہی بندہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اس لیے مقبول بارگاہ الہی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں سے اپنے جان کو بچائے، اپنے نفس کو بچائے۔ جب گناہوں سے بچے گا تو پھر جا کے میرا رب اسے شان عطا کرے گا، پھر جا کے وہ مقبول بارگاہ الہی بنے گا۔ اس لیے یہ تعلیمات ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، آج ہمیں ان پر عمل کرنا۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں، فرمود صحبت نیکاں اذکار نیک، آپ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور فرمایا بدکاروں کی صحبت بدکاری کرنے سے بدتر ہے، گندوں کی صحبت گناہ کرنے سے بدتر ہے، اور نیکوں کی صحبت نیکی کرنے سے اچھی۔ نیکوں کے پاس جب بندہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر چاہے بندہ کچھ لے نہ لے، خوشبوئیں ویسے ہی بندے کو معطر کرتی رہتی ہے، اور جب بندہ بدکار کے پاس بیٹھے اس نے تو اپنی بدبختی ظاہر کرنی۔ تو فرمایا بدکار کی صحبت میں بیٹھنا بدکاری کرنے سے بدتر ہے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا نیکی کرنے سے اچھا ہے۔ لیکن نیک کون ہوگا؟ ہم اس کو نیک سمجھے جو بیٹھا ہو خود بھی اور ادھر سے نماز بھی ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، وہ کہے نہیں حضرت میں تو بیٹھا ہوا ہوں، جب میں بیٹھا ہوں تو تم بھی بیٹھو، تم کیوں اٹھ رہے ہو؟ میں نہیں بیٹھا تمہارے ساتھ، تم میری صحبت میں بیٹھے ہو، تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایسا بندہ نیک نہیں، نیک وہ بندہ ہے کہ جب بندہ اس کی صحبت میں آ کر بیٹھے تو بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اٹھے، یہ نہیں کہ بندہ مزید گنہگار ہو کے اٹھے۔ یہ ہیں تعلیمات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ میں کہتا ہوں آج جتنے پیر ہیں نا، صرف جو اخبار الاخیار کے اندر شیخ محقق نے آپ کی تعلیمات لکھی خواجہ صاحب کی، انہیں پڑھ کر عمل کریں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اللہ اس بندے کو بھی ولی بنا دے گا، یہ بندہ بھی متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ صرف اتنی تعلیمات جو آپ نے، اور یہ کوئی زیادہ بڑی نہیں، صرف 2 صفحوں کی 2.5 صفحوں کی آپ کی تعلیمات آپ نے لکھی ہیں، اتنی تو ان پر تو عمل کر کے دیکھے خواجہ صاحب کے ایک ایک بات میں میرے رب نے کتنا اثر اور کتنی گہرائی رکھی۔ اور پھر جب حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، آپ لکھتے ہیں کہ در پیشانی حضرت خواجہ ای نقش بعد از موت نوشتہ پیدا عام کہ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ۔ شیخ محقق فرماتے ہیں جب خواجہ صاحب کا وصال ہوا اور آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو آپ کی پیشانی پہ لکھا تھا اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ واضح پیشانی پر آپ کے یہ کلمات لکھے، سب نے دیکھے اور ان کو نقل کیا شیخ محقق نے اخبار الاخیار کے اندر۔ کیا شان ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی، اللہ کا فضل ہے آج بھی وہ غریب نوازی فرماتے ہیں، آج بھی وہ غریبوں کی جھولیوں کو مالا مال فرماتے ہیں، ان کا فیض جاری و ساری ہے اور قیامت تک ان کا فیض یوں ہی اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کی جھولی کو مالا مال کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے یہ رجب المرجب کے جو خطبات جمعۃ المبارک ہیں، یہ آپ احباب جانتے ہیں کہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہر خطبہ جمعہ ہی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن رجب المرجب کے جمعۃ المبارک کے جو خطبات ہیں
چونکہ اس مہینے کے اندر 3 بزرگان دین ہیں جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہم. انشاءاللہ ان تینوں کی شانوں کو بھی اسی رجب کے خطبات جمعہ میں ذکر کریں گے. امام باقر کی بھی، امام جعفر صادق کی بھی اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی. اور انشاءاللہ ایک جمعۃ المبارک حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں ثانی عمر کہا جاتا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام و مرتبہ کے حوالہ سے بھی ذکر کریں گے. اور ایک جمعہ جو 22 رجب کے قریب جمعہ ہے، انشاءاللہ وہ جمعہ شان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ذکر کریں گے. جس طرح کہ ہمارا گزشتہ سالوں کئی سالوں سے طریقہ چلا آ رہا ہے، انشاءاللہ ایک جمعہ ذکر کریں گے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے خطبہ جمعہ سے پہلے، کسی کا اعتراض ہونے سے پہلے، ہم حضرت امام باقر، امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام جعفر صادق تینوں کی شانوں کو خطبہ میں ذکر کریں گے. اس سے پہلے اہل بیت کا ذکر کریں گے تاکہ کسی کو خارج نہ ہو بعد میں. پہلے ان کا ذکر کر کے انشاءاللہ پھر عظیم صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، خال المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام و مرتبہ کو ایک خطبہ میں ذکر کریں گے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کی سمجھ عطا فرمائے.